بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ العظیم۔ ہماری سبق میں جس سنت کا مذاکرہ چل رہا ہے وہ سونے سے متعلق ہے۔ اب تک ہمارے سامنے بہت سارے سنتوں کا مذاکرہ ہوا۔ بہت ساری سنتوں کا ہمارے سامنے اب تک مذاکرہ ہوا، جس میں سونے کے متعلق کچھ باتیں بتلائی گئیں، دیر سے سونے کے کچھ نقصانات بھی بتلائے گئے۔ آج کی اس مجلس میں ایک اہم سنت، جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو خاص ترغیب دلائی تھی، اور جس سنت پر ترغیب دلانے کے بعد حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ہمارے قریب زمانے کے اور ماضی بعید میں جتنے اکابر اولیاء کرام گزرے ہیں، ان میں سے اکثر نے اس سنت پر عمل کیا۔ وہ چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ترغیب یہ بھی ملتی ہے اپنی امت کو سونے کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ بندہ رات سونے سے پہلے وصیت کرے۔ وصیت کتنی اہمیت کی حامل ہے، آپ کے سامنے چند احادیث شریفہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد کے مال یا اپنے تعلقات کے معاملے میں کوئی بات وصیت کے قابل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 راتیں بھی وصیت کے بغیر نہ گزارے۔ دیکھیں وصیت کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مال کے اعتبار سے یا اپنے تعلقات کے اعتبار سے اگر بندے پر یہ ذمہ حق ہے کہ وہ وصیت کر جائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ 2 راتیں بھی وصیت کے بغیر نہ گزارے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس دن کے بعد سے
ایک رات بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ میں نے وصیت نامہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وصیت کر کے مرا، اندازہ لگائیں کہ وصیت کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا، وصیت کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وصیت کر کے مرتا ہے وہ راہ مستقیم پر اور پسندہ طریقے پر مرا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور تقوی اور شہادت کی موت اس بندے کو نصیب ہوگی جو وصیت کر کے مرتا ہے۔ مزید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وصیت کرتا ہے اس حال میں وہ مرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے اس چیز کی، لیکن آج ہماری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس اہم ترغیب سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کو دی تھی بندہ بہت دور ہے۔ اب وصیت میں بندہ کیا کیا کرے؟ احادیث کی روشنی میں، فقہ کی کتاب کی روشنی میں، اکابر کے ملفوظات اور ان کے اپنے وصیتوں کی روشنی میں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کو بندہ اختیار کرے۔ مجھے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک مضمون ملا جس میں انہوں نے عجیب و غریب وصیتیں کی ہیں۔ میں آپ کو نمبر وار وہ وصیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ کرے جو آج میری اس آواز کو سن رہے ہیں ہم سب کے سب پختہ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اپنے تعلقات والوں کو یہ وصیت ضرور کر جائیں گے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہم ان وصیتوں کو اپنی زندگی میں ضرور کریں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث کی روشنی میں اور شامی جو فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے اس کی روشنی میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ حالت نزع میں سورہ یاسین کی بکثرت تلاوت کرے یا کرائے، یہ وصیت کرنی چاہیے۔ نیز کلمہ طیبہ کی تلقین کرے یا کسی اور سے کرائے، خاص طور پر کسی غیر محرم مرد یا عورت کو میرے پاس ہرگز نہ آنے دے، اس طرح وصیت کرے۔ آج ہمارے گھروں میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اللہ کی پناہ غیر محرم آ کر پکڑتے ہیں، روتے ہیں۔ دوستو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ کسی غیر محرم مرد یا عورت سے کلمے کی تلقین یا سورہ یاسین کی تلاوت کرواتے وقت شرعی پردے کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ اللہ اکبر۔ خبردار شرعی پردہ کی خلاف ورزی ہرگز نہ ہونے پائے۔ انتقال کے بعد میری لاش کے پاس بیٹھ کر اجتماعی طور پر تلاوت قرآن نہ کرائی جائے۔ آج بعض گھروں میں دیکھا گیا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے پاس بیٹھ کر اجتماعی طور پر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ ہاں البتہ انفرادی طور پر اپنی اپنی جگہ سے جس قدر توفیق ہو تلاوت قرآن مجید کر کے ایصال ثواب کیا جائے۔
نمبر 2، انتقال کے فوراً بعد سب سے پہلے غسل دیا جائے اور بہت جلد کفنانے اور دفنانے کا انتظام کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں غسل بہت دیر سے دیا جاتا ہے، پورے لوگوں کو، مہمانوں کو، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، ان کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کے بعد میت کو غسل دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل نامناسب ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ انتقال کے فوراً بعد سب سے پہلے غسل دیا جائے اور بہت جلد کفنانے اور دفنانے کا انتظام کیا جائے۔ اسی طرح یہ وصیت بھی ہے کہ جنازے کی تیاری نیز غسل اور کفن و دفن کے سلسلے میں سنت کی پوری رعایت کیا جائے، پوری رعایت کی جائے۔ انتقال کے بعد بلند آواز سے نہ روئے، شریعت کے خلاف باتیں ہرگز نہ کریں۔ میں آپ کو اصل میں وصیت کس طرح ہوا کرتی ہے، ہمارے بزرگوں میں حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا وصیت نامہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کس کس سنت کو اپنی زندگی کے اندر تو ادا کر کے اپنے درد دل کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ دوستو، ہمارے اکابر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو سنت سے دور رکھنا کسی طرح گوارا نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا نمونے کے طور پر وصیت نامہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میرے انتقال کے بعد بلند آواز سے نہ روئے، نہ شریعت کے خلاف باتیں کرے۔ شریعت کے خلاف لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، بعض تو ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے کفر لازم آتا ہے۔ بعض لوگ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں کو نہیں اٹھایا، فلاں میرا دشمن تھا، اللہ کو وہ نہیں ملا، اللہ کو ملا ہے تو صرف میری ماں ملی، میرا باپ ملا، میرا بیٹا ملا، میرا بھائی ملا، میری بہن ملی۔ دوستو، یہ سب باتیں ڈر لگتا ہے کہ انسان کے لیے کفر کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگر جمعرات یا جمعہ کی صبح کو میرا انتقال ہو جائے تو نماز جمعہ سے قبل ہی دفن کر دیا جائے۔ یاد رکھیں کیا کہا گیا؟ جمعرات یا جمعہ کی صبح کو اگر انتقال ہو جائے تو نماز جمعہ سے پہلے ہی دفنا دینا چاہیے۔ جنازے میں لوگوں کی کثرت کی غرض سے، جنازے میں لوگوں کی کثرت کی غرض سے یا کسی عزیز یعنی رشتہ دار کے انتظار میں نماز جمعہ کا انتظار نہ کیا جائے۔ انتقال کے بعد میری نماز جنازہ کسی متقی اور متبع سنت اللہ والے سے پڑھوانے کا بندوبست کیا جائے، کسی متبع سنت اللہ والے سے پڑھوانے کا بندوبست کیا جائے۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا، متبع سنت اللہ والے۔ دوستو، جو سنتوں کا پابند ہوگا وہ اللہ والا ہوگا، اور جو سنتوں کا پابند نہ ہو، گرچہ اسے بہت بڑا مقام و مرتبہ ملا ہوا ہو، ظاہری طور پر بڑا اونچا عمامہ پہنتا ہو، اسلامی لباس پہنتا ہو، لیکن زندگی سنتوں سے خالی ہے تو وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو اللہ والا مانا جاتا ہے اس کا جو معیار ہے وہ سنت نہیں رہا، حالانکہ اللہ والے کا ولایت کا جو معیار ہے وہ سنت ہے، اتباع سنت ہے۔ ترک سنت سے انسان کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں بیماری یا کسی اور عذر کی بنا پر زندگی میں اگر میری نماز قضا ہو جائے یا روزہ چھوٹ جائے یا زکوٰۃ ادا نہ ہو سکے تو سب سے پہلے میری جائیداد سے تجہیز و تکفین کے انتظام کے بعد قرضوں کی ادائیگی سے فارغ ہو کر جو باقی بچے اس کے 1/3 سے نماز، روزہ، زکوٰۃ کا کفارہ اور فدیہ ادا کرے۔ تو دوستو،
یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ آج انسان اپنی زندگی کے اندر جو فرض چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بعض لوگ اپنی سستی و غفلت کی بنیاد پر ان اعمال سے دور رہ جاتے ہیں۔ افسوس کہ ان کے گھر والے، ان کے وارثین اور مرنے والا بھی وصیت نہیں کرتا۔ ان چیزوں کی وصیت بہت ضروری ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں میرے انتقال کے بعد ایصال ثواب کے طور پر اگر کچھ کرنا چاہتا ہو تو دیندار پرہیزگار مفتیان کرام کے مشورے سے ضرور انجام دیا جائے، محض اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کیا جائے۔ یعنی انتقال کے بعد مرحوم کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق کرنا چاہیے، ورنہ جو لوگ اپنی مرضی سے نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ تک دیکھا گیا اگر مرنے والا شرابی تھا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے شراب رکھ دی جاتی ہے، اگر مرنے والی بیوٹی پارلر جانے کی پابند تھی تو اس کے لیے نہ جانے کیسے کیسے زینت کے سامان رکھ دیے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں مجھے بغلی یا صندوق قبر کے اندر دفن کر دیا جائے، کیونکہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ قبر کے اندر بغلی بنانا یہ بہتر طریقہ ہے۔ قبر کے اندر داہنی کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے میت کو لٹانا سنت ہے، اس طرح کہ سینہ بالکل قبلے کی طرف رہے، ضرورت ہو تو سر اور پیٹھ کے نیچے قدرے مٹی رکھ دینا جائز ہے۔ چت لٹا کر صرف قبلہ کی طرف منہ کر دینا غلط طریقہ ہے، بلکہ اس سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دوستو یہ جو چیزیں بتلائی جا رہی ہیں، ہم اپنے عملی زندگی میں اگر ہمارے گھر پر ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ہمیں ان تمام طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ ان چیزوں کو صرف وصیت کے طور پر نہ سنیں، بلکہ یہ پکا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر پر اگر کسی کا انتقال یا فوت ہو جانا اللہ کے یہاں سے طے ہے تو ہم ان تمام چیزوں کو اپنائیں گے۔ زیارت قبر یہ مستحب عمل ہے۔ زیارت کے معنی ہے مقبرہ جا کر دیکھنا، قبر میں رہنے والوں کو سلام پہنچانا، عذاب قبر اور دنیا کی زندگی کو بے حقیقت خیال کر کے دل کو نرم کرنا اور مردوں پر ثواب بخشنے کو زیارت کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ میری قبر کی زیارت کر لی جائے، اس کے لیے جمعہ کا دن بہتر ہے۔ اگر قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا تو بالیقین مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرے گا، ورنہ قبرستان میں جا کر دیکھیں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو دفنانے کے بعد ان کے گھر والے کبھی جا کر ایک قل هو اللہ احد کا سورہ تک نہیں پڑھا کرتے۔ تو بندے کو چاہیے کہ یہ بھی وصیت کرے اپنے گھر والوں سے۔ ایصال ثواب پر مشتمل تمام بری رسومات سے اجتناب کریں، مثلا محفل میلاد، انعقاد کلخانی، تیسرے 40ویں دن کا کھانا کھلانا، پیدائش اور موت کی سالگرہ بنانا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اجرت کے طور پر کسی کو کچھ دینا، مثلا بطور نذرانہ کسی کو کوئی چیز ہبہ کرنا، کھلانا یا مٹھائی وغیرہ تقسیم کے بدلے میں کلام پاک کا ختم پڑھوانا اور محفل دعا و درود کا انتظام کرنا، یہ تمام باتیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں بالکل حرام ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں فتاوی شامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ شامی نے شرح در مختار اور شفاء العلیل میں مدلل طور پر تفصیل سے لکھا ہے کہ اجرت کے عوض میں میت کے لیے قرآن مجید کا ختم کرانا یا کوئی دعا اور وظیفہ پڑھوانا بالکل حرام ہے، کیونکہ ان کاموں پر کوئی دینی بنیادی ضرورت مبنی نہیں ہے۔
چونکہ بطور اجرت قرآن مجید کی تلاوت حرام ہے، اس لیے پڑھنے والا پڑھوانے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ اس طور پر پڑھنے والا جب خود ثواب سے محروم رہے گا تو پھر میت کو وہ کیا خاک ثواب پہنچائے گا؟ قبر کے پاس قرآن شریف پڑھنا اور اجرت کے طور پر قرآن مجید کا رواج اصحاب نبی، تابعین، قرون اول سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ امور بے شک بدعات میں شامل ہیں۔ تو قرآن پاک اجرت کے طور پر بعض لوگ پڑھواتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایک چیز اور بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ بھی سنیں، جس بستی یا شہر میں میرا انتقال ہو جائے اسی بستی یا شہر کے عام قبرستان میں مجھے دفن کرنا۔ تحاوی شریف اور احسن الفتاوی کی روشنی میں یہ بات ہے کہ جس بستی کے اندر یا جس شہر کے اندر انتقال ہو جاتا ہے وہیں پر دفنانا چاہیے، ورنہ بعض لوگ یہاں سے وہاں مردے کو منتقل کرتے ہیں، جو کہ بالکل بے ادبی ہے۔ ہمارے حضرت سراج الملت دامت برکاتہم نے مجھ گنہگار سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک بہت بڑے بزرگ کا انتقال ہوا، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑے بزرگ کا انتقال ہوا۔ حضرت شاہی ہردوئی نور اللہ مرقدہ اس وقت با حیات تھے۔ اس بہت بڑے بزرگ جن کا فیض پوری دنیا میں عام ہوا، ان کا ایک جگہ پر انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے اپنے مرحوم والد کی میت کو اس علاقے سے منتقل کر کے اپنے علاقے میں لے کر آئے۔ حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ اتنے ناراض ہوئے، حضرت والا فرمانے لگے کہ زندگی بھر جب تک حضرت زندہ رہے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ کبھی ان کے مدرسے میں نہیں گئے۔ تو اس کے لیے پتہ چلتا ہے کہ جس بستی میں انتقال ہو جائے وہیں پر دفنا دینا چاہیے۔ میت کو نہلاتے وقت ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک اور عورتوں کے لیے تمام بدن کے پردے کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 آدمی لمبی سی چادر میت کے جسم سے کچھ اوپر کھینچ رکھے، اس کا بھی اہتمام ہو۔ ایک مرتبہ سے زیادہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، غائبانہ جنازہ ہرگز نہ پڑھائی جائے، یہ حضرت کی اپنی وصیت ہے۔ مرنے کے بعد آنکھ یا جسم کے عضو کا ہبا نہ کیا جائے کیونکہ یہ جائز نہیں۔ بعض لوگ مرنے کے بعد اپنے جسم کے بعض اعضاء کو بیچ دیا کرتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ چہرہ دکھانے کے رواج سے خوب احتیاط کریں، خصوصاً غیر محرم عورتوں کا چہرہ نامحرم مردوں کو دکھانے سے باز رہا جائے، اور غیر محرم مردوں کا چہرہ نامحرم عورتوں کو دکھانے سے بھی باز رہے۔ اللہ معاف کرے، آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بزرگوں کا آج انتقال ہوتا ہے تو ان کے آخری دیدار کے طور پر ویڈیو کرا کر وائرل کیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت اقدس مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اپنی ساری زندگی تصویر کے خلاف بولتے رہے، افسوس کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے جسم کا ویڈیو بنا کر وائرل کیا گیا۔ آج حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ و مجاز حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا، ان کے چہرے کی تصویر نکال کر کفن میں پہنایا گیا، کفن پہنایا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کے چہرے کی تصویر نکال کر آخری دیدار کا عنوان دے کر ان کی تصویروں کو وائرل کیا گیا۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں، ان کے سامنے میں نے اس چیز کا تذکرہ کیا تو بڑے درد کے ساتھ کہنے لگے، بزرگوں کے انتقال کا اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ بزرگوں کے انتقال کے بعد آخری دیدار کا عنوان دے کر ان کے چہرے کی تصویر یا ویڈیو نکال کر وائرل کیا جاتا ہے، اس کا اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ چیز بہت عام ہو گئی، کسی کا انتقال ہوا، تصویر نکالی، شیئر کر دیا گیا کہ فلاں کا انتقال ہوا۔ بہت بری بات ہے، چاہے عوام کریں چاہے خواص کریں، ہر کسی کے لیے یہ چیز ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔
یاد رکھو قبر کے اوپر گھر بنوانا حرام ہے، مضبوطی کے لیے قبر پکی کرنا، اونچی بنوانا اور لیپنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایصال ثواب کے چند جائز طریقے۔ دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے لیکن وہ قدم قدم پر پل پل اپنے لیے کچھ چیزوں کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے لیے ایصال ثواب کے طور پر کیا جانا چاہیے۔ اب اس کے جائز طریقے بتلائے جاتے ہیں۔ کچھ روپیے، پیسے یا کھانا اور کپڑا وغیرہ کسی محتاج مسلمان کو عطا کرنا، مگر اس کے سامنے کچھ ظاہر کیے بغیر خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ اس کار خیر کے بدلے میں جو اجر ملے وہ فلاں آدمی کو پہنچا دے۔ صدقہ جاریہ یعنی مساجد و مدارس یا دینی طالب علم یا مدرسین کی اجرت کے لیے روپیے پیسے صرف کرنا یا کسی دینی امر میں اپنے منقولہ و غیر منقولہ جائیداد صرف کر کے خداوند قدوس سے خود ہی دعا مانگنا، اے اللہ تو ان کاموں کا ثواب فلاں کو بخش دے، نیت کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو، تعارف اور شہرت کی نیت ہرگز نہ ہو ورنہ ثواب سے محروم رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ معاف کرے چیزوں کی حقیقت ختم ہوتی جا رہی ہے، عوام ہو یا خواص ہو۔ اس زمانے کے اندر حضرت تھانوی اور اکابر علماء دیوبند کے علوم کی روشنی میں کام ہونا چاہیے، ورنہ مادیت کا اتنا زیادہ اثر ہوا، عوام تو عوام، خواص بھی اس سمندر کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں۔ کلام پاک میں کچھ تلاوت کرنا یا نفل نمازیں پڑھنا یا نفلی روزہ رکھنا یا تسبیحات و استغفار اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر میت کو ثواب پہنچانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر مردے کی حالت پانی میں ڈوبتے ہوئے آدمی کی طرح ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے۔ پھر میت کے لیے اس دعا مانگے، اس طرح دعا مانگے، اے اللہ تو فلاں کے گناہوں کو درگزر فرما، اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اس کی آخرت کی مشکلات آسان فرما کر اس پر رحمت نازل فرما، اس کو ہمیشہ کے لیے چین نصیب فرما، اس کی خطاؤں کو معاف فرما، برف اور اولے سے تو اس کے گناہوں کو دھو دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے خوب مردے کے لیے، مرحوم کے لیے دعا کی جائے۔ آخری نصیحت کیا ہو اپنے گھر والوں کے لیے؟ وصیت کے طور پر ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشی کر لیں، سنت کا پورا خیال رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو وصیت کریں اس انداز سے کہ سنت کا پورا خیال رکھتے ہوئے باجماعت نماز پنجگانہ کی ادائی کا اہتمام کیا جائے، عورتیں اپنے گھروں میں پردے کا لحاظ کرتے ہوئے نمازیں پڑھتی رہیں، نماز سے باہر کی زندگی بھی مسنون طریقے سے بسر کریں اور مسنون دعاؤں کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اپنے گھروں میں بے پردگی، انسانوں اور جانوروں کی تصویریں، ٹیلی ویژن، گانا بجانا وغیرہ ہرگز نہ گھسنے دیں۔ دوستو اس پر ایک ایک جملہ ایسا ہے جس پر گھنٹوں چاہیے بات سمجھانے کے لیے، لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پر بندہ معذرت خواہ ہے، بندہ معذرت چاہتا ہے کہ اختصار کے ساتھ ان باتوں کو آپ کے سامنے سنا رہا ہے۔ شادی بیاہ اور دوسری دینی و گھریلو محفلوں کے اندر ہر قسم کی غیر شرعی رسومات اور اسراف سے باز رہے، خصوصاً سنت کے مطابق مسجد کے اندر نکاح پڑھوانے کی کوشش کی جائے۔ متبع سنت علماء، طلباء، مشائخ نیز دین کے صحیح خدمت گاروں، مبلغین دین سے عقیدت و محبت رکھے، ان کی خدمت کرے اور ہمیشہ ان سے تعلق رکھے۔ روزانہ تلاوت قرآن مجید کی عادت ڈالے، نیز کسی جید حافظ قرآن یا قاری قرآن سے حرفوں کی مشق کر لے اور قرآن شریف کے 4 حقوق کا لحاظ کرے۔ کیا ہے قرآن پاک کے 4 حقوق؟ قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک کی تعظیم، قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنا، قرآن کریم کے اوامر و نواہی کی کامل اتباع کرنا، یعنی قرآن پاک میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا، جن سے روکا گیا ان سے بچ جانا۔
حقوق العباد کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہو جائے تو حق والے معافی مانگ لینا اور جہاں تک ہو سکے مالی حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ وارثوں کے اندر بٹوارے سے پہلے جائیداد کا صدقہ نہ کرے، یہ مسئلہ یاد رکھیں شریعت کا۔ وارثوں کے اندر بٹوارے سے پہلے جائیداد کا صدقہ نہ کرے اور اس میں سے مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے، کیونکہ تقسیم سے پہلے اس کا ترکہ و جائیداد سے مہمان نوازی اور صدقہ وغیرہ سب ممنوع ہے۔ اس قسم کے خیرات سے میت کو کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ ثواب سمجھ کر دینا سخت گناہ ہے، خصوصاً وارث جب نابالغ اور یتیم ہو۔ یتیم کا مال کھانا تو آگ کا نگلنا ہے، نابالغ سے تو اجازت لے کر بھی صدقہ نہ کرے، کیونکہ نابالغ کی اجازت شرعاً غیر معتبر ہے، جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ لڑکے لڑکیاں اور ہر وارث کا حق پائی مکمل طور پر تقسیم کر دینا، خصوصاً لڑکیوں کے حقوق پامال نہ ہونے دیں۔ آج مردوں کا حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن گھر کی مائیں بہن بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بھائی بہنوں کے خوشگوار تعلقات میں کسی قیمت بگاڑ پیدا نہ ہونے دیں۔ اس صلہ رحمی اور انمول خوشگوار رشتے کی حفاظت کے لیے اپنی خواہشات اور جائیداد یا اپنا منصب وغیرہ اگر قربانی کی ضرورت ہو بھی اس سے گریز نہ کریں۔ باہمی یکجہتی، ہمدردی، اتحاد و اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور آخرت کی بے شمار نعمتیں نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر چین اور آرام، راحت و آسائش، نیز عزت و توقیر اور دولت میں خیر و برکت اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عدم اتفاق اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آخرت کی بربادی کے علاوہ دنیا کے اندر پریشانی، بے عزتی اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ یاد رہے کہ محض دنیاوی تعلقات قائم رکھنے کی وجہ سے خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سمجھیں، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی حاجت اور مشکلات درپیش ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر بارگاہ عزتی میں استعانت طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے، کسی مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ کسی عالم دین یا اپنے دیندار احباب سے دعا کی درخواست کرے۔ کبھی کبھی صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ دوستو، دنیا کی زندگی میں اپنا رہن سہن، چال چلن، بات چیت، ڈانٹ ڈپٹ اور تعلیم و تربیت میں دانستہ اور نادانستہ طور پر کسی کو تکلیف پہنچ جانا ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضرت نے یہ وصیت بھی کی کہ میں ہر ایک سے خدا کے واسطے معافی مانگتا ہوں، خدا مجھے معاف کر دے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے تو تم میرے طرف سے ان سے معافی مانگ لینے کی حتی الامکان پوری کوشش کریں۔ تو دوستو، سونے سے پہلے آدمی کو وصیت کرنی چاہیے۔ تو وصیت کس انداز کی ہو؟ میں نے آپ کے سامنے بہت ساری وصیتیں پڑھ کر سنائی۔ نمونے کے طور پر میرے پاس یہ چیز محفوظ بھی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا وصیت نامہ ہمیشہ تیار رکھے۔ جیسے کہ شروع میں نے آپ کو کہا، بخاری شریف کی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس مسلمان مرد کے مال یا اپنے تعلقات کے معاملے میں کوئی بات وصیت کے قابل ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رات بھی وصیت کے بغیر نہ گزارے، اور جو وصیت کر کے مرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ راہ مستقیم پر، پسندیدہ طریقے پر مرے گا، اور تقوی اور شہادت پر اس کی موت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وصیت کرنے والا جب وصیت کر کے مر جاتا ہے تو دوستو اس کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے۔ تو اپنا وصیت نامہ بندے کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے اعتبار سے، اپنے متعلقین کے اعتبار سے، اپنے مال جائیداد کے اعتبار سے اپنا وصیت نامہ
تیار رکھے اور اس وصیت نامے کو لکھنے کے بعد اس پر اپنے دستخط بھی کرے اور 3 گواہوں کو طے کر لے اور 3 گواہوں کی اس پر دستخط بھی کر لے۔ یہ ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے تاکہ بعد میں کوئی ان وصیتوں کو جھٹلا نہ سکے، اس لیے 3 گواہوں کی موجودگی میں اپنا وصیت نامہ ان کو دکھا کر ان تینوں کی دستخط بھی لے لے۔ تو دوستو، سنتوں کے آداب بہت سارے ہیں، لیکن ایک ایک چیز اس کے اندر ایسی ہے جس پر تفصیل سے بتانا اختصار کے ساتھ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حالانکہ کتابوں میں 5-6 لفظوں میں یہ لکھا گیا کہ سونے سے پہلے وصیت کریں، لیکن یہ ایک مستقل عنوان ہے، اس پر اکابر علماء نے کئی ساری کتابیں لکھیں اور بزرگوں کے وصیتوں کو بھی پڑھا جائے۔ اللہ نے اگر کبھی موقع اور دیا تو انشاءاللہ مزید آپ حضرات کے سامنے بزرگوں کی وصیت نامے کیسے تھے اس پر انشاءاللہ مزید کئی بزرگوں کے وصیت نامے چھپ کر آ چکے ہیں، آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چیز جو آج امت کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے، اللہ اس چیز کو یعنی وصیت کرنے کو دوبارہ امت کے اندر ہم لوگوں کو زندہ کرنے کے اعتبار سے قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو میری آواز سن رہے ہیں سب سے درخواست ہے اس چیز کو خود بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور اپنے دوست و احباب رشتہ داروں میں اس چیز کو عام کرے، بتلائے۔ یہ چیز بھی تبلیغ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔